الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو معتدل امت بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے آپ کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو امت معتدل بنایا، امت وسط بنایا۔ معتدل افراط اور تفریط سے پاک، کمی اور زیادتی سے پاک، درمیانہ روی اور درمیانی راستے کو اختیار کرنے والی امت۔ ہر چیز میں درمیانہ روی اختیار کرنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت بیان کی گئی۔ اور پھر اسلام ہمیں ہر چیز میں درمیانہ روی کا سبق دیتا ہے، درمیانہ روی کا درس دیتا ہے، ہر چیز میں اعتدال اختیار کیا جائے۔ اور اس امت کی جو خاص خصوصیت اور فضیلت ہے کہ اس امت کو اللہ نے معتدل بنایا، اعتدال والا بنایا، درمیانہ روی اختیار کرنے والا اس امت کو بنایا۔ کیوں؟ اس لیے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس لیے کہ یہ امت گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں گواہ بنے گی۔ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ معتدل مزاج ہو۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے اس شخص میں غصہ بہت زیادہ ہے، اس شخص میں غصہ تو اس کو آتا ہی نہیں ہے، یہ بھی اعتدال سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ شخص جب نفرت کرتا ہے تو حد درجے کی نفرت کرتا ہے، اعتدال سے ہٹا ہوا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے، اس دین میں ہر چیز میں اعتدال مقصود ہے۔ عقائد میں بھی اعتدال، عبادات میں بھی اعتدال، معاملات میں بھی اعتدال، معاشرت میں بھی اعتدال، سیاسیات میں بھی اعتدال، محبت میں بھی اعتدال، نفرت میں بھی اعتدال۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقائد اور نظریات میں اعتدال کا سبق کیسے سکھایا۔ ایک مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ انصار کی بچیوں میں سے ایک بچی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف میں ایک قصیدہ پڑھ رہی تھی، اور اس نے یہ جملہ پڑھا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے یہاں ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچی کو ٹوکا اور ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم یہ نہ کہو جو تم میری تعریف میں پہلے کلمے کہہ رہی تھی وہی کہو۔
گویا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتدال سکھایا کہ نہیں، کل کی خبر جاننا، کل کے حالات جاننا، غیب کا علم رکھنا، یہ تو خاصہ خداوندی ہے، یہ تو اللہ کا خاصہ ہے۔ اگر مجھے تم اللہ کے خاصے اور اللہ کی صفت میں شریک کرو گے تو اس کا نتیجہ اعتدال سے ہٹ جانا ہے، لہٰذا تم یہ نہ کہو۔ ایک اور شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو اس نے یہ کہا، اے اللہ کے رسول، جو آپ چاہیں اور آپ کا اللہ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نکیر فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا۔ تم یوں کہو جو اکیلے اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ گویا کہ مجھے تم اللہ کے برابر میں شریک کر رہے ہو۔ آپ نے اعتدال سمجھایا، اعتدال سمجھایا، عقائد میں، سوچ میں، نظریات میں اعتدال۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ۔ تم اعتدال اختیار کرنا، مجھے ایسے بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرنا جیسا کہ لوگوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ بعضوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، بعضوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی الوہیت میں، اللہ کی الوہیت میں شریک قرار دیا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تم مجھے اس اعتدال سے آگے مت لے کے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال سکھایا، غلو سے بچایا۔ غلو سمجھتے نا، دین میں غلو کرنا۔ ایک اور مثال، عبادات میں اعتدال۔ 3 اشخاص کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی اور ان تینوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کے متعلق پوچھا کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں گھر میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو سوتے بھی ہیں اور رات کو قیام بھی کرتے۔ روزے کی کیا کیفیت ہے؟ روزے کی کیفیت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی روزہ رکھتے ہیں اور کبھی آپ ناغہ فرماتے ہیں۔ عام طور پر معمول تھا پیر کا، جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اور ایام بیز ہر چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، ایام بیز کے روزے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھا مہینہ تقریباً یا آدھے سے کچھ کم ایام آپ روزے سے ہوتے ہیں اور آدھا مہینہ یا کچھ زیادہ ایام آپ بغیر روزے کے ہوتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو دیکھ کر وہ تینوں آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ایک نے یہ کہا کہ میں آج کے بعد بس ساری رات قیام کروں گا، میں نہیں سوؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے تو گناہ ہیں ہی نہیں ہیں، آپ نہ بھی قیام کریں جب بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے ساری رات قیام کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی اتنا بلند مقام رکھنے کے باوجود آدھی رات آپ قیام فرماتے ہیں تو ہمیں تو ساری رات قیام کرنا چاہیے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے، اس کے باوجود آپ اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، ہمیں تو سارا مہینہ روزے رکھنے چاہیے۔ تیسرے نے کہا میں تو شادی نہیں کروں گا ساری زندگی، اس لیے کہ شادی میں مشغول ہو کر، بیوی بچوں میں مشغول ہو کر اللہ کی عبادت سے رہ جاؤں گا، میں تو ہمیشہ اللہ کی بندگی میں مشغول رہوں گا بس۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ روزانہ روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان تینوں کو بلایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول، ہم نے یہ باتیں کہی، اور انہوں نے اپنا جو جذبہ تھا وہ سارا کا سارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے اعتدال سکھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم ساری رات قیام نہ کرو۔ دوسرے سے کہا تم ہمیشہ روزہ نہ رکھو۔ تیسرے سے کہا دیکھو میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں اور میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں،
لہٰذا یہ تمہارا کہنا اتنا غلو کرنا اور اعتدال سے آگے چلا جانا کہ ساری رات تم عبادت کرو، اور دوسرے سے کہا کہ تم سارے دن روزے رکھو، ہمیشہ روزے رکھو، اور تیسرے سے کہا تم شادی نہ کرو، یہ باتیں اعتدال سے ہٹی ہوئی ہیں، یہ میری سنت سے ہٹی ہوئی ہیں، یہ میری سنت سے ہٹی ہوئی ہیں۔ اور جس نے میری سنت سے اعراض، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرا آدمی نہیں ہے۔ ایک اور اعتدال کی مثال، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی شادی ہوئی، صبح کو یا کچھ دن کے بعد ان کی والدہ نے ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ کیسا پایا آپ نے اپنے شوہر کو؟ تو انہوں نے کہا بہت عبادت گزار ہے۔ تو وہ ماں سمجھدار تھی، سمجھ گئی کہ بہت عبادت گزار ہے، اس کا مطلب یہ گویا کہ شکایت کر رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کے حاضر ہوئیں کہ اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے اور ان کی اہلیہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بہت عبادت گزار ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال سکھایا۔ آپ نے فرمایا ان لربک علیک حقا، اللہ کا بھی حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، بیوی کا بھی حق ہے کہ ساری رات تو عبادت میں لگا رہے اور بیوی کو وقت نہ دے، یہ بیوی کا حق ہے۔ آپ نے اعتدال سکھایا۔ وان لجسدک علیک حقا، اور تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور یہ آنکھوں کا بھی حق ہے۔ ساری رات اگر تو جاگتا رہے گا تو آنکھوں کے حق میں حق تلفی ہے۔ تو بات حق کی آئی تو آنکھوں کے حساب سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آنکھوں کا بھی حق ہے۔ ان کو گناہ میں ملوث کرنا یہ آنکھوں کے حق میں کوتاہی ہے۔ سارا دن اور ساری رات موبائل میں مشغول رہنا یہ آنکھوں کے حق میں کوتاہی ہے، یہ اعتدال سے ہٹا ہوا ہے۔ گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی موبائل ہاتھ سے نہ چھوٹے اور بیوی بچوں کو وقت نہ دے پائے، یہ اپنے گھر والوں کا حق نہیں ادا کر رہا، یہ کوتاہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال سکھایا ہے، آپ علیہ السلام نے اعتدال سکھایا، ہر شخص کا حق بتایا۔ ایک روایت میں ان لزائرک علیک حقا، آپ کے دروازے پر اگر کوئی آدمی آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، ملاقاتی ہے، تو اس کا بھی حق ہے۔ مہمان آپ کے پاس آیا ہے تو اس کا بھی حق ہے۔ اگر ایک آدمی مہمان کو حق نہیں دے رہا، حق تلفی کر رہا، تو اعتدال سے ہٹا ہوا ہے۔ ایک آدمی ملاقات کرنے والے کو حق نہیں دے رہا، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مانع نہیں ہے، پھر بھی حق نہیں دے رہا، تو کہا جائے گا کہ یہ حق تلفی کرنے والا ہے، یہ شخص اعتدال سے ہٹا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں اعتدال سکھایا، محبت میں اعتدال، نفرت میں بھی اعتدال۔ آج اس اعتدال سے تو ہم بالکل ہی ہٹے ہوئے ہیں، محبت اور نفرت میں تو ہمارا کوئی معیار نہیں، کوئی اعتدال اس میں نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، فرمایا حق بات کہا کرو، سچی بات کہا کرو، کسی کی محبت میں آ کر حق سے نہ پھرنا، ولو علی انفسکم، چاہے یہ حق بات آپ کی اپنی ذات کے خلاف آئے تب بھی حق بات بولو، اوی الوالدین والاقربین، چاہے ماں باپ کے خلاف بھی آ جائے، چاہے قرابت داروں کے خلاف آ جائے، تب بھی تمہیں حق بات کہنی چاہیے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اور جس کے خلاف گواہی کی بات اگر آ گئی ہے، جس کے خلاف بات کرنے کی بات آ گئی ہے اور وہ فقیر ہے، اس کے فقر کے ڈر کی وجہ سے آپ وہاں اعتدال سے پھر جاؤ، تو کہا ایسا نہیں کرنا، اللہ تبارک تعالی تم سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ اور کسی کی مالداری کی وجہ سے تم اس کی محبت میں آ کر حق بات سے پھر جاؤ، ایسا نہیں کرنا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم اعتدال سے پھر گئے، ذرہ سا بھی آپ نے اعتدال کو چھوڑا، درمیانہ روی کو چھوڑا، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تمہیں سزا دے گا اس پر۔ اور سورۃ المائدہ میں ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، بالکل الفاظ ایک طرح کے ہیں، ایک سورۃ النساء میں مضمون ہے، سورۃ النساء میں محبت میں اعتدال سمجھایا، یہی الفاظ
کچھ کمی بیشی کے ساتھ سورہ نساء کے اندر وہاں محبت میں اعتدال سمجھایا، اور سورۃ المائدہ میں یہی الفاظ ہیں کمی بیشی کے ساتھ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ وہاں نفرت میں اعتدال سکھایا کہ کسی کی نفرت میں اتنے آگے مت بڑھ جانا کہ تم حق بات کہنے سے اعراض کر لو، حق بات کہنے سے تم پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں اتنا بے اعتدال نہ ہو جانا۔ اب اس پر ایک حدیث، بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں، اور اپنی زندگی میں ذرا اس کا احتساب کر لیں۔ احبب حبیبک ہونا ما عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما۔ غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا خوب تربیت فرما رہے اپنی امت کی، کیا خوب تربیت فرما رہے۔ اگر آپ اس حدیث کو اور یہ جو 2 آیات میں نے بتائی ہیں اپنے دل و دماغ پر نقش کر لیں تو زندگی کی بے شمار بے اعتدالیوں سے اور گناہوں سے اور بے شمار کوتاہیوں سے آپ بچ سکیں گے انشاءاللہ۔ احبب حبیبہ کا ہونا ما، جس سے آپ کو محبت ہو اس کے ساتھ محبت بھی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ محبت کرنا، جس سے محبت ہو اس کے ساتھ محبت بھی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کرنا۔ عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو اس سے محبت ہے، آج آپ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے، اور کل ممکن ہے نفرت ہو جائے، کل ممکن ہے مخالفت ہو جائے، اور جب کل نفرت ہو جائے تو پھر آپ نے اپنے اندر کے سارے راز اگلے ہوئے تھے، آج جب نفرت ہو گئی تو وہ سارے راز کھلنے شروع ہو گئے، آپ کو نقصان ہوگا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کی تربیت بھی فرما رہے ہیں۔ آپ کا لایا ہوا دین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت دونوں جہانوں میں ہمارے لیے تربیت کا بہترین نمونہ اور بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے آپ کی آخرت بھی سنورے گی، اس سے آپ کی دنیا بھی سنورے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک یہ تھا، ایک بڑی اور اعتدال کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 2 کام سامنے آئے، اور یہ آپ سب اس بات کو نقش فرمائیں، نوٹ کر لیں، اور یہ زندگی میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا، آپ کا کیا ہوا اصول آپ کو ساری زندگی کام آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہترین اصول اور نکتے اور اصول وضع کرنے والا اور تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ کیا خوب اصول تھا۔ جب آپ کے سامنے 2 کام آتے، ایک مشکل ایک آسان، آپ ہمیشہ آسان کام کو اختیار کرتے۔ تعلیم کے سلسلے میں مشورہ کرتے ہیں، یہ اختیار کروں یا یہ اختیار کروں۔ کاروباری معاملات میں بہت سارے دوست مشورہ پوچھتے ہیں، یہ اختیار کروں یا یہ اختیار کروں۔ سفر کے معاملے میں یہ سفر اختیار کروں یا یہ نہ اختیار کروں، فلاں ملک کا سفر اختیار کروں فلاں کا اختیار کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ آپ ان دونوں چیزوں میں آسان دیکھو کون سی، جو آسان ہو اسے اختیار کرو، لیکن جب تک اس میں کوئی نافرمانی نہ ہو۔ اگر آسان اختیار کرنے میں کوئی نافرمانی ہے اللہ کی، کسی کی حق تلفی ہے، پھر نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم تو کسی کی حق تلفی سے تو بہت دور بھاگتے تھے، لیکن احون البلیتین، جب 2 کام آپ کے سامنے آتے، 2 تکلیفیں آتی، 2 مشکلیں پیش آتی، ان 2 میں سے جو سہل ہوتی اس کو ہمیشہ آپ اختیار فرماتے، جب تک اس میں کوئی قطع تعلق کسی سے نہ ہو رہا ہو یا اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو رہی ہو۔ یہ آپ کا یہ معمول تھا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا زندگی میں آج ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول کو اپنائیں، اس پیارے خوبصورت اصول کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو زندگی کے ہمارے بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ آپ ایسے موقع پر آپ صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں، آپ صلاۃ استخارہ بھی پڑھیں، استخارے کی دعا بھی آپ پڑھیں۔ استخارے کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا ہے، اللہ سے بھلائی طلب کرنی ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اے اللہ اگر اس کام میں میرے لیے بہتری ہے تو اس کو میرے حق میں مقدر فرما دے، اور اے اللہ اس میں برکت بھی عطا فرما دے۔
اور اے اللہ اگر اس کام میں میرے لیے بہتری نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے دور فرما اور اس کام کو مجھ سے دور فرما، اور پھر میرے لیے دوسرا متبادل ایسا کام مقدر فرما دے جس میں میرے لیے بہتری ہو، اور پھر اس میں تو برکت بھی عطا فرما، اور ایسا کام مجھے عطا فرما جس پر تو راضی بھی ہو۔ مجھے بتاؤ اس دعا کی آج ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں دعائے استخارہ۔ آج ہم تو استخارے نکلواتے ہیں، نکلواؤ بھائی استخارہ نکلواؤ، دوسرے سے نکلواؤ، پتہ نہیں کیسے نکلواتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عمل ہے بھائی، شادی کا معاملہ ہے یوں استخارے کا حکم ہے، آپ تجارت اور کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یہ استخارے کا حکم ہے، آپ کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے استخارے کا حکم ہے کہ آپ اس میں اللہ سے خیر مانگیں، خیر طلب کریں، اور اللہ سے خیر طلب کریں۔ اس کے بعد جب آپ نے صدق دل سے اللہ سے خیر طلب کی تو جو کام آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ پاک آپ کے دل میں اس کا میلان ڈال دے گا، یا آپ کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بس اتنی ہے استخارے کی حقیقت، اس طرح سے استخارہ کیا جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احبب حبیبک ہونما، جس سے آپ محبت کرتے ہو تو محبت میں اعتدال رکھو۔ آج اگر تم بے اعتدال ہو جاؤ گے، اور بے اعتدال ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی ہر برائی ہمارے سامنے چھپ جاتی ہے، اور اس کی برائی کو برائی کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ اس سے مجھے محبت ہے، یہ میری پارٹی کا آدمی ہے، یہ میری قوم کا آدمی ہے، یہ میری برادری کا آدمی ہے، یہ میری زبان کا آدمی ہے، یہ میرے وطن کا آدمی ہے۔ یہ ہم نے محبت کے اسباب اپنائے ہوئے ہیں، اور ہم پھر اس کو ایسا گلے لگاتے ہیں کہ وہ کفر بھی کرے تو ہم کفر کی تعویلیں کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ بے اعتدالی ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، تو اس نے ایک واقعہ اپنا سنایا۔ کبھی کبھی ایسی بات نکل جاتی ہے بادشاہ کی زبان سے بھی۔ تو بادشاہ صاحب نے واقعہ سنایا کہ میں شکار کھیلنے کے لیے گیا اور میں نے ایک ہرن پر تیر چلایا، اور ایسا میں نشانہ باز ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں۔ کیسے ہوں بھائی؟ کہنے لگا کہ میں نے تیر چلایا تو تیر اس کے پاؤں سے گیا اور کھوپڑی سے جا کے نکلا۔ تو سب لوگوں نے قہقہ لگایا کہ پاؤں کہاں اور کھوپڑی کہاں؟ اب کہہ تو بیٹھا، شرمندہ بھی ہوا۔ وہ ایک وزیر تھا، اس وزیر کو اسی چیز کی تنخواہ ملتی تھی کہ بادشاہ کی الٹی سیدھی کرنے کے لیے۔ اس سے کہا ہاں بھائی جواب دو۔ اس نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ بادشاہ سلامت نے جب ہرن کو تیر پھینکا تو ہرن پاؤں سے اپنا سر کھجلا رہا تھا، تو پیر سے تیر داخل ہوا، کھوپڑی سے نکل گیا۔ تو بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ ہے کہ آپ اس طرح سے بھی اعتدال سے ہم نہ پھر جائیں کہ ہم الٹی بات بھی دوسرے کی سیدھی کرنے پر لگ جائیں۔ حق بات کہو، اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ یہ زبان اللہ کے ہاں پوچھی جائے گی، اس کے متعلق ان السمع والبصر والفؤاد، کان کے متعلق پوچھا جائے گا، آنکھ کے متعلق پوچھا جائے گا، سوچ کے متعلق سوال ہوگا، زبان سے نکلے ہوئے جملے اور بول پوچھے جائیں گے۔ کسی کی حمایت میں بولا ہے پوچھا جائے گا کیا دلیل ہے آپ کے پاس، کسی کی مخالفت اور کسی کی برائی میں آپ نے جو جملہ بولا ہے قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے، پلسرات پر کھڑے کر دیے جاؤ گے، جب تک جو کسی پر الزام تھوپا ہے اس الزام کا جواب نہیں دے گا بندہ، اس کو پلسرات سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا، روک دیا جائے گا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احبب حبیبک ہونما، اعتدال سے محبت رکھو، اعتدال سے محبت رکھو۔ ممکن ہے کل تمہاری دشمنی ہو جائے، اس کی تمہارے ساتھ دشمنی ہو جائے اور پھر تمہیں شرمندگی ہو۔ اور دوسرا جملہ سنیے گا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنَمَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حبیبک ہونما، اور فرمایا جس سے جب نفرت کرو تو نفرت میں بھی اعتدال کیا کرو۔ آج جب اس سے نفرت کی آپ نے تو اتنا برا لگا، اس کی شکل بھی بری، اس کی بات بھی بری، اس کا خاندان بھی برا، اس کے بچے بھی برے، اس کا کنبہ قبیلہ بھی برا، اس کی کوئی اچھائی نظر نہ آئے۔ فرمایا ایسا نہ کرنا، ممکن ہے کل پھر کسی وقت تمہاری اس سے محبت ہو جائے، تمہارا دل پلٹ جائے۔ دل کو تو قلب کہتے ہیں پلٹنے والا، اس کے پلٹنے میں دیر تھوڑی لگتی ہے۔
اور دل پلٹ گیا تو وہ ساری کی ساری نفرتیں محبت میں بدل جائیں گی اور اب وہ اچھا لگے گا۔ اس لیے اعتدال کا کہا، نفرت میں بھی اعتدال، محبت میں بھی اعتدال، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو معتدل امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، اور معتدل کا معنی اعتدال والی امت، افراط اور تفریط سے پاک امت، اور ہم نے آپ کو معتدل امت بنایا۔ عقائد میں بھی اعتدال، غلو سے بچو، عبادات میں بھی اعتدال ہو، عبادات میں بھی اعتدال، ایک دن اتنی عبادت کی کہ اگلے دن فرض بھی نصیب نہ ہو، ایک دن ساری رات قیام کیا تو اگلے دن فجر کی نماز بھی نہ ملے، نہیں، اعتدال میں آؤ، وہ عمل اختیار کرو جس پر دوام ہو، ہمیشگی ہو، اعتدال۔ معاملات زندگی میں بھی آپ نے اعتدال بتلایا، خرچ کرنے میں اعتدال، الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ، خرچ کرنے میں اعتدال اختیار کرنا، یہ آدھی معیشت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس سے۔ جہاں خرچ کرنے کی بات آئے، دیکھو گناہ کی جگہ تو نہیں ہے، نہیں گناہ کی جگہ نہیں ہے، پھر آپ وہاں خرچ کرو اعتدال کے ساتھ۔ خواہش ہے اٹھنے والی، جائز خواہش ہے، جائز خواہش ہے، کبھی کبھی اس کو پورا کر لیا کرو اعتدال کے ساتھ، ناجائز خواہش نہیں، حرام نہیں، جائز خواہش، اعتدال۔ خرچ کرنا ہے اعتدال، دوسروں پر خرچ کرنا ہے اعتدال، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، سارا ہی نہ خرچ کر دینا، اور ایسا بھی نہ کر دینا کہ جناب اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ دو، بخیل بن جاؤ، یہ بھی نہ کرنا، اور سارا بھی نہ خرچ کر دینا کہ کل تمہیں پھر مانگنا پڑے، دوسروں سے لینا پڑے، اعتدال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ میں بھی اعتدال سکھایا۔ مجھے آپ یہ بتائیے، یہ اسلام کا حسن نظام، خوبصورت نظام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے سال میں ایک مرتبہ، 100 میں سے 2.5%، یہ اعتدال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نصف اگر اللہ حکم دیتا، آدھا خرچ کرنا ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے، سارا دیا ہوا اللہ کا ہے، اللہ اس کا حکم دے دیتا، 25% کا حکم دے دیتا جیسے گزشتہ امتوں کو حکم دیا تھا، تو کتنا اللہ کا احسان ہے اس امت پر، کتنا اللہ کا احسان ہے، کس قدر اعتدال ہے اس پر۔ تو خرچ میں بھی اعتدال، لہٰذا خرچ جو کرتے ہو، اس وقت جو ملک سیلاب سے متاثر ہے، جہاں جہاں خرچ کرتے ہو اعتدال، ٹھیک ہے، اپنے پاس اضافی رقم ہے، دل کھول کے دیا کرو، اچھی بات ہے، لیکن اعتدال کو ہاتھ سے مت جانے دو، اعتدال کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ اور پھر اس میں بھی اعتدال رکھو کہ جہاں آپ پہلے خرچ کرتے ہو، ہر مہینہ آپ جہاں خرچ کرتے ہو، جس شخص کا گھر آپ کے خرچ سے چلتا ہے، گزر بسر ہے اس کی آپ کے خرچ سے، اور اس وقت سارا آپ نے ایک طرف کر دیا، اس کے لیے مشکل ہو جائے، یہ بھی اعتدال سے ہٹی بات ہے۔ لہٰذا ملک کے اندر جو دیگر جگہیں ہیں خرچ کرنی اور مصارف ہیں خرچ کرنے، غرباء، مساکین، دین کی نشر و اشاعت مدارس سے ہوتی ہے، مدارس پر جو احباب خرچ کرتے ہیں، وہاں جو خرچ پہلے سے چل رہا وہ خرچ برقرار رہنا چاہیے، اس خرچ کو چھوڑ کر باقی جو اضافی رقم ہے یا جہاں اور ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں وہاں آپ خرچ کریں۔ اسی طرح سے آپ کہیں بھی آپ کے سامنے ضرورت آتی ہے، مقدم آپ کے اعزا اقربا ہیں، آپ ان کو پہلے ترجیح دیں۔ دو سامنے آپ کے آدمی آئے ہیں، مستحق ہیں، ایک رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، رشتہ دار کو مقدم کرو۔ اسلام یہ ہمیں اعتدال کی زندگی سکھاتا ہے۔ تو خرچ میں بھی اعتدال ہے، محبت میں بھی اعتدال ہے، نفرت میں بھی اعتدال ہے۔ جس شخص میں یہ تمام کے تمام اعتدال پائے جائیں گے، وہ قیامت کے دن گواہ بننے کا اہل ہوگا، وہ گزشتہ امتوں کے لیے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں وہ گواہ بنے گا۔ اس لیے کہ امت وسط اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ اعتدال سے ہٹنا، بے اعتدالی ہو جانا، یہ بد اخلاقی کی نشانی ہے۔ غصے میں بھی اعتدال رکھا کرو، نفرت میں بھی اعتدال رکھا کرو۔ غصے میں اتنے آپے سے باہر نہ ہو جاؤ کہ زبان سے وہ جملے نکلنے لگیں گے بعد میں شرمندگی ہو۔ محبت میں بھی اعتدال رکھا کرو، اعتدال اپناؤ، اعتدال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آخری بات، اور جب دو مشکلیں سامنے آ جائیں تو ان میں سے جو آسان ہو اس کو اختیار کیا کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔